السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور ساتھ اپنا کردار بھی اس کے مطابق بنائے۔ وقال اننی من المسلمین، اور پھر اعلان کرے کہ دنیا والوں میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم یہاں پہ دین کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کائنات میں اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں۔ ابھی حافظ حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں اور مختلف برانچز سے سب آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا آدمی نہیں جس کا مقصد سوائے دین کی نسبت کے یہاں پہنچنے کے کوئی اور ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور نیتوں کا اخلاص پیدا فرمائے۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے میں ضمناً ایک مختصر سی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، یہ الحمدللہ بہترین دعا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے اور بہترین شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں اپنی عطا میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو سب الحمدللہ کہہ دیں اللہ کے اس انعام پر کہ ہم یہاں اللہ کے دین کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور کانفرنس کا موضوع وقت کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت، ہر معاشرے کی ضرورت اور ہر مسلمان کی ضرورت کہ دعوت اسلامی میں حکمت کی کیا اہمیت ہے۔ میں اس حوالے سے چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے تذکیر کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح کا داعی اللہ کا قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے، جس طرح کا داعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ویسے داعی بن جائیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ باتیں ساری دنیا کرتی ہے، گفتگو ہر شخص کرتا ہے، اور لوگوں کے پاس لچھے دار گفتگو کرنے کے لیے اپنے مقررانہ انداز کو
تسلیم کروانے کے لیے بے شمار حربے موجود ہیں، لیکن فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کائنات میں سب سے اچھی بات، سب سے بہتر کلام اس کا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر شخص، ہر فرد فطرتاً داعی ہے۔ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ ابھی آپ نے خطابات میں سنا کہ مسلمان کو داعی ہونا چاہیے۔ میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص فطرتاً داعی ہے۔ اللہ نے ہر شخص کا جو مقام اس دنیا میں متعین فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر، اس کا کردار دیکھ کر اور اس کو پرکھ کر کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ہر شخص شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، دانستہ یا نادانستہ، ہر وقت ہر شخص کسی نہ کسی کو دعوت دے رہا ہوتا۔ جب ہر شخص داعی ہے تو فرمایا اصل بہترین بات اس کی ہے جس کی دعوت الی اللہ ہو۔ یعنی لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، باپ کو اس کی اولاد آئیڈیلائز کرتی ہے، استاد کو اس کے شاگرد آئیڈیلائز کرتے ہیں، کسی بڑے کو چھوٹے دیکھ کر رنگ پکڑتے ہیں۔ ہر وقت جو شخص جو بھی کردار ادا کر رہا ہے اس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص چاہے وہ شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی دعوت الی اللہ نہیں ہے تو پھر وہ کس طرف دعوت دے رہا ہے؟ اگر اس کی دعوت الی اللہ نہیں ہے تو لازماً اس کی دعوت الی غیر اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں دو ہی چیزیں، ایک اللہ، باقی ساری کائنات غیر اللہ۔ ایک اکیلا اللہ، وہ اکیلا خالق ہے اس کائنات کا۔ تو خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی بھی کرے اور مخلوق کو بلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کا جب اللہ کریم نے قرآن پاک میں مشن بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، دنیا کی طرف بلانے والے بہت ہیں، غیر اللہ کی طرف بلانے والے بہت ہیں، زمین بھری ہوئی ہے، لوگ غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خوشخبری دینے والا، آپ کو ڈرانے والا بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا والوں کے چہرے دنیا کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر دیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بنیادی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو دعوت نہیں دیتا، میں داعی نہیں ہوں، یہ مولویوں کا کام ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ ہر مسلمان نہیں، میں کہہ رہا ہر انسان کسی نہ کسی طور داعی ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ہر شخص کسی نہ کسی طور متاثر کر رہا، لہذا ہر شخص داعی ہے۔ اور جو شخص داعی الی اللہ نہیں ہوگا وہ داعی الی غیر اللہ ہوگا، اور جو داعی الی غیر اللہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ اپنے آپ کو موحد کہتا ہو لیکن اس کو دیکھ کر لوگ اللہ سے دور ہوں، وہ اپنے آپ کو توحید پرستوں کی جماعت کا ممبر کہتا ہو، اس کو دیکھ کر لوگ اللہ سے دور ہوں، تو وہ کبھی بھی موحد نہیں کہلا سکتا، وہ مشرک کہلائے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، سورۃ القصص کی
آیت نمبر 87 فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اس آیت کا جو پہلے والا ٹکڑا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک انتہائی اہم نقطہ دعوت کے حوالے سے اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت تمہاری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ داعی تو سب ہیں، دعوت سب دے رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے دیکھے یا اندیکھے خدا، اپنے اپنے دعوت کے مراکز، تو اللہ کو تو وہ پسند ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اپنا کردار بھی اس کے مطابق بناتا ہے اور پھر کہتا ہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حق ہی اس کو پہنچتا ہے کہ جس کا زندگی، جس کا کردار، جس کا اٹھنا بیٹھنا لوگ اس کو دیکھیں تو لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ اگر لوگ اس کو دیکھیں اللہ یاد نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دعوت الی غیر اللہ ہے۔ اس کو دیکھ کر کاروباری ٹیمپٹیشن ہو، اس کو دیکھ کر دنیا میں بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو دیکھ کر دنیا کی دوڑ میں مسابقت کے جذبات پیدا ہوں، تو جو شخص اس طرح کا داعی ہے وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ داعی الی غیر اللہ ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھنا، خیال رکھنا اس بات کا، تیری دعوت ہمیشہ اپنے مالک کی طرف ہونی چاہیے، اپنے پالنے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے کہ اگر دعوت اللہ نہیں ہوگی تو تو مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اپنے مالک کی طرف دعوت دینا، اپنے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ لہذا خاطر جمع رکھیے، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے دعوت دینا، ہر شخص داعی ہے، چاہے چودھری ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے طالب علم ہے، چاہے کاروباری ہے، چاہے سپہ سالار ہے، جو بھی شخص ہے اس کو دیکھ کر دنیا متاثر ہوتی ہے، اور جب دنیا متاثر ہوتی ہے تو گویا وہ چلتا پھرتا داعی ہے۔ اور داعی کس بات سے ہے؟ اپنے کردار سے داعی ہے۔ گفتار اہم ہے لیکن کردار سے زیادہ نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات تو اچھی ہے اللہ کی طرف بلانا، لیکن وَعَمِلَ صَالِحًا، ساتھ کردار ہوگا تو پھر اس اعلان کا مزہ آئے گا کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرما بردار تو وہ ہوگا جس کا کردار ہوگا۔ تو جس کی دعوت الی اللہ نہیں ہے، اس کی دعوت الی غیر اللہ ہے۔ ہر شخص داعی ہے۔ اور ایک دوسرا نقطہ جو اسی سورۃ القصص کی آیت نمبر 87 کے پہلے حصے سے مترشح ہوتا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص داعی نہیں ہوتا نا، دعوت کا عمل ہر وقت جاری ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ ہر لمحہ، ہر معاشرے میں دعوت اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے۔ کوئی شخص داعی کا لبادہ اوڑھے یا نہ اوڑھے، کوئی شخص خاص قسم کا لباس پہن کے میدان میں آئے یا نہ آئے، دعوت ہر وقت اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافر تمہیں اللہ کی آیتوں سے گمراہ کر دیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، تیری طرف سارا قرآن نازل ہو گیا، تیری طرف اللہ کی آیتیں آ گئیں، ساری رہنمائی آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود داعی نہ رہو اور کسی کی دعوت کا شکار ہو جاؤ۔ نتیجہ نکلا، بات سمجھ میں آئی کہ جو داعی نہیں ہوتا، جو ایکٹیولی دعوت نہیں دے رہا ہوتا، جس کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ دوسروں کو متاثر کرے، وہ خود کسی نہ کسی کی دعوت سے متاثر ہو جاتا۔ جو داعی نہیں ہوتا وہ مدعو ہوتا ہے۔
وہ خود متاثر ہو جاتا ہے، کسی کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مولانا عبدالہادی مجھے فرما رہے تھے کہ اہل مغرب یا مغربی ممالک میں دعوت کیسے دینی چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ میں اس فقہی نقطے میں نہیں پڑھتا کہ مغربی ممالک کے اندر کس بنیاد پر رہنا جائز ہے اور کس بنیاد پر رہنا ناجائز ہے۔ اگر مسلمان اپنے کردار کے اعتبار سے داعی ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہوتی رہے گی، وہ داعی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہر جگہ صرف داعی بن کے نہیں گئے، کہیں لڑنے گئے، اسلام پھیل گیا، کہیں تجارت کرنے گئے، مقصد تجارت کرنا تھا، لوگ دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے، کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، لوگوں نے دیکھا اور اس کا کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ڈاکٹر صہیب حسن صاحب وہ اس قانون کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹیرینز، ایم پیز، مسلم ایم پیز نے جو گیز کے حوالے سے اپنا ووٹ جو ہے وہ شریعت کے خلاف دیا، تو بھائی جو داعی نہیں ہوگا وہ پھر کسی کی دعوت کا شکار تو ہوگا۔ جو خود داعی نہیں ہے، جو اپنے کردار میں مضبوط نہیں ہے، جو اپنا مقام چھوڑ گیا ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں میں مسلمان ہوں، نام مان رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں کسی دوسرے کی دعوت کا شکار نہ ہو؟ یہ ہمیشہ یہ بس فلو کا فرق ہے کہ فلو ان ورڈز ہے یا آؤٹ ورڈز ہے، دعوت تو ہر وقت جاری ہے۔ اگر آپ دعوت دے نہیں رہے تو آپ دعوت لے رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو متاثر نہیں کر رہے، اگر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد نہیں آ رہا، تو پھر آپ کسی کی دعوت کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاطر جمع رکھیے۔ آپ کو میں پچھلی دفعہ جب یہاں آیا مجھے بتایا گیا کہ ایک طالب علم اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیچارہ یہاں آیا، جیسے پاکستان سے سارے آتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں اور ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک شیئرڈ اکاموڈیشن اس نے لی اور شیئرڈ اکاموڈیشن لے کے رہنے لگا۔ سارا دن کالج یونیورسٹی جاتا تھا، پھر اس کے بعد مزدوری کرتا تھا، مزدوری کر کے گھر آتا اور پھر پچھلی رات اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا، روتا۔ اور شیئرڈ اکاموڈیشن میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اہل خانہ نے دیکھا کہ یہ روتا کیوں ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے کوئی حق غصب کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ بھئی اللہ کے سامنے کیوں روتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ بس مسئلہ بتایا میں کیوں روتا ہوں، ساری فیملی مسلمان ہو گئی۔ وہ مبلغ بن کے تو نہیں آیا تھا، وہ تو مزدوری کرنے آیا تھا۔ وہ مبلغ بن کے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اس کو کسی نے گھر والوں نے داعی بنا کے تو نہیں بھیجا تھا، گھر والے نے تو بھیجا تھا کہ ڈگری لے گا اور ڈگری لے کے واپس آئے گا، ہمارا بچہ بڑا آدمی بنے گا۔ اس کو اللہ نے واقعی بڑا بنا دیا، اس لیے کہ اس کا کردار وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف زبان سے بات نہیں کرتا، ہم مولویوں کی طرح صرف بات نہیں کرتا، کردار پیش کرتا ہے۔ اور پوری یہ جو حکمت کی بات ہے نا، حکمت کوئی مجرد چیز نہیں ہے، حکمت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم آسمان سے کوئی اصول پکڑ لیں گے کہ یہ حکمت ہے۔ حکمت کا تعلق گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ہے۔ حکمت کا تعلق یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایک اضافی اصطلاح ہے کہ جس طرح کا ملک ہوگا، جس طرح کا معاشرہ ہوگا، وہاں پہ حکمت کے تقاضے اسی طرح کے ہوں گے۔ اسلام کلچر کی رعایت نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات اللہ کی طرف سے ہمیں دیے یا اپنی طرف سے ہمیں جو شارع تھے، مقنن تھے، کیا انہوں نے عرب کلچر کی رعایت نہیں کی؟ کتنے معاملات ہیں جس میں عرب کلچر کی رعایت موجود ہے۔ لہذا حکمت کے لیے آپ کو کوئی مجرد اصول تراشنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوشل سائنسز میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پریکٹیکل وزڈم، تو اسلام پیش کرنے کے لیے پریکٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے۔ اور پریکٹیکل وزڈم کہاں سے آتی ہے؟ پریکٹیکل وزڈم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، پریکٹیکل وزڈم 2.5 من کے خطبے دینے سے نہیں آتی، پریکٹیکل وزڈم
تین من کے خطبے سننے سے بھی نہیں آتی، مسجدیں آباد کرنے سے بھی نہیں آتی، مسجد کو چندہ دینے سے بھی نہیں آتی۔ پریکٹیکل وزڈم اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جب وہ خود للہیت میں ڈوبتا ہے۔ نبی اقدس علیہ السلام نے فرمایا حکمت، دانائی، اس کے اصول کتابیں پڑھنے سے نہیں آتے۔ رأس الحکمتی مخافت اللہ، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا وہ دنیا کا سب سے بڑا دانا ہے، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس سے بڑا دعوت میں حکمت استعمال کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ پریکٹیکل وزڈم عطا فرماتے، وہ پریکٹیکل وزڈم جو صرف ایشیا میں نہیں چلتی۔ مجھے بتایا گیا کہ بہت بڑا بیریئر ہے یہاں پہ لینگویج کا، اور جو نوجوان نسل ہے یہاں کی وہ انگریزی سمجھتی ہے اور اردو نہیں سمجھتی، اور اس لینگویج بیریئر کی وجہ سے نسلوں کا گیپ پڑ رہا ہے اور نسلیں نسلوں سے دور ہوتی چلی گئی ہیں۔ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا یہ حالات کیسے نہیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ وزڈم اور دانائی عطا فرماتا ہے نا تو پھر کوئی کسی چیز کا گیپ نہیں رہتا، نہ جنریشن گیپ رہتا ہے، نہ لینگویج بیریئرز رہتے ہیں۔ حکمت اللہ عطا فرماتا ہے، تاثیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مسلمان تو بس اپنا کردار پیش کرتا ہے، آپ اپنا کردار تو پیش کریں۔ تبلیغ ہمیشہ مؤثر رہی ہے، دعوت ہمیشہ مؤثر رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو سکہ رائج الوقت ہے، جس کا نہ حالات کے ساتھ تعلق ہے، جس کا نہ زمانے کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی معاشرے میں دعوت تاثیر رکھتی ہے اگر اس کے ساتھ کردار شامل ہو۔ اس کو کہتے ہیں تبلیغ بالاسوہ۔ اپنے کردار سے اپنا کردار پیش کریں، وگرنہ جو داعی نہیں بنتا اس طرح، وہ مدعو بن جاتا ہے، وہ دعوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر خالد علوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں برمنگم میں کئی عرصہ رہے، یونیورسٹی میں میرے استاد تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، واللہ عالم آج کل وہ صورتحال ہے کہ نہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے جب وہ یہاں رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں عیسائیوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جیہوواز وٹنسز، اور وہ جو جیہوواز وٹنسز ہیں وہ گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور جس طرح ہماری تبلیغی جماعت کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں اسی طرح وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے والدین اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے بچے ان کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو خود داعی نہیں ہے، جن کے گھر میں اسلام نہیں ہے، جن کے اندر کردار کی قوت نہیں ہے، جن کے اندر داعیانہ جذبہ نہیں ہے، جن کے اندر داعیانہ سکت نہیں ہے، وہ دعوت کا شکار ہی ہوں گے۔ وہ عیسائیوں کا ہو جائیں، وہ یہودیوں کا ہو جائیں، وہ دنیا داروں کا ہو جائیں، وہ سیکولرز کا ہو جائیں، وہ کسی کی بھی دعوت کا شکار ہو جائیں، وہ تو ایک لڑکتے ہوئے پتھر کی طرح ہے، کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا مغرب والے ہوں یا مشرق والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی طرف دیکھیے کہ آپ نے کتنی تاکید فرمائی۔ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ لوگو یہ آپشنل کام نہیں ہے، یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے کیا کسی نے نہ کیا۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ کوئی ریڑھی پہ کھڑا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے، بس فرق یہ ہے یا وہ داعی اللہ ہے وہ داعی الی غیر اللہ ہے۔ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا اور برائی سے روکنا پڑے گا، اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا پڑے گا، وگرنہ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِعَذَابٍ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ یعنی اس کے اندر آپشن ہی کوئی نہیں۔ جب ہر شخص داعی ہے تو دعوت اللہ دینا اس کا فرض ہے، اور وہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزے رکھنا فرض ہے، اسی طرح داعی بننا فرض ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے یہاں کی جو نوجوان نسل، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں کے نوجوان جو اللہ کے فضل سے مسجدوں میں آتے ہیں، مجھے بہت ساری برانچز میں جانے کا اتفاق ہوا، ہو سکتا ہے یہاں کے بزرگوں کو
اپنی اگلی نسل سے گلا ہو، مجھے تو بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ ایسے نوجوان کہ جن کو دیکھ کر اللہ واقعی یاد آ جاتا ہے، اس غیر مسلم معاشرے کے اندر اگر وہ رہ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، تو اس سے بڑا نہ کوئی جہاد ہے، نہ اس سے بڑی کوئی تبلیغ ہے۔ اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اللہم زد فزد۔ لیکن ہمارا کام، ہم حکمت تراشتے ہیں، حکمت دیکھتے نہیں۔ یہی حکمت ہے جو کلچر کا بھی رعایت کرتی ہے، جو ثقافت کا بھی خیال رکھتی ہے، جو حالات کی رعایت بھی کرتی ہے، اور جو کسی معاشرے میں اسلام کسی بھی معاشرے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا کہ اسلام ان کے اندر اپلیکیبل نہ ہو۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب کا معاشرہ ہے وہاں اسلام کے بارے میں کوئی رکاوٹیں ہوں؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان خود داعی بنے اور اس داعیانہ کردار میں جب انسان مسلمان، میں آپ سب، ہم اپنا کردار تو پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، ہم نے فوت بھی ہونا ہے۔ لہذا میں کردار ادا کر رہا ہوں، میرا کردار ہے، بس میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پیچھے اس وقت گیپ پیدا ہوگا جب آپ نے پیچھے اپنے ٹیم تیار نہیں کی ہوگی۔ تو دعوت کا سب سے بڑا بنیادی اصول یہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا اسحاق بھٹی صاحب، پاکستان میں بلکہ کویت کے جو اہل حدیث ساتھی ہیں انہوں نے وہاں بلا کے ان کو مورخ اہل حدیث کا خطاب دیا۔ کوئی 25-30 کے قریب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ساری کی ساری مختلف علماء کے تذکرے انہوں نے لکھے، اور باقاعدہ ان کے خاکہ نگاری کے اوپر جو علماء کے خاکے انہوں نے لکھے ہیں۔ 2 ایم فل کے تھیسس ہو گئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، 1 ایم اے کا تھیسس ہو گیا ہے مولانا اسحاق بھٹی کی اسلوب خاکہ نگاری کے اوپر۔ اور میں نے خود مولانا سے سنا، مولانا اسحاق بھٹی صاحب سے، کہ میں اپنے گاؤں میں بھینسوں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں بیٹھا تھا کہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لائے، اور وہاں کھیتوں میں آ گئے، اور آ کے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا مولوی اسحاق تیرا کام چارہ کاٹنا نہیں ہے، تو چل جا کے مرکز کے دفتر میں بیٹھ۔ کہتے ہیں میں وہاں آیا، علماء کی صحبت ملی اور میں اسحاق بھٹی بن گیا، وگرنہ میں چارہ کاٹ رہا ہوتا۔ تو میں نے پھر مولانا اسحاق بھٹی صاحب سے یہ گزارش کی، میں نے کہا مولانا آپ کا بھی فرض ہے کہ کچھ چارہ کاٹتے لوگ 2-3 پکڑیں، ان کو پکڑ کے ان کی تربیت کریں، ایک ٹیم تیار کریں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں آپ سکون سے قبر میں سو سکیں کہ مولانا داؤد غزنوی کی روح تو خوش ہوگی کہ انہوں نے ایک اسحاق بھٹی پیدا کیا، آپ بھی کوئی ایسا پیدا کر جائیں جو آپ کے بعد آپ کے مشن کو جاری رکھے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہاں خطابات کر جانا، اپنا کردار پیش کر جانا، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ تحلیل ہو جاتا ہے۔ ایک ٹیم تیار کریں، چھوڑیں ان فلسفوں کو کہ جنریشن گیپ ہے، کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے۔ اپنی نسل تیار کریں، نوجوانوں کے لیے تربیت کا انتظام بنائیں، اور ایسے نوجوان تیار کریں کہ جو داعی ہوں اپنے قول کے اعتبار سے، جو داعی ہوں اپنے کردار کے اعتبار سے، بھلے کاروبار کرتے ہوں، بھلے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، بھلے وہ انجینئرز ہوں، وہ جو مرضی ہوں، لیکن وہ صحیح مسلمان ہوں، وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے وہ اسلام کی خوشبو پھیلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے جماعت کے قائدین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی ایک دارالعلوم بنا دیں یہاں، جو یہاں کی نسل کو داعی بنا دے، وہ حقیقی داعی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں رہیں داعی اللہ ہوں، اور نہ کہ داعی الی غیر اللہ ہوں، اور ہمیشہ داعی رہیں، نہ کہ مدعو بن جائیں کہ کسی کی دعوت کا شکار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔